موضوع الدرس في إثبات المعاد وما فيها من العبر سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے بارے میں، اسماء قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور جیسا میں نے دروس سابقہ میں عرض کیا تھا کہ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے ایمان بالساعہ، ایمان بالقیامت. تو 3 مسائل میں نے عرض کیے تھے کہ بڑے مہم ہیں: توحید، نبوت، رسالت، اور تیسرا کیا ہے؟ قیامت. اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ توحید کا تعلق فطرت انسانی سے ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، یا اللہ نے اگر کسی پر مہریں لگا دی ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. اسی طرح نبوت اور رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بڑا بات ہے، چونکہ ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجا، ہر نبی بھیجا. جتنی اقوام امم سالفہ گزری ہیں سب میں انبیاء آئے، اور اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو اس لیے نبوت کا ترجمہ یا نبوت کے بارے میں سمجھنا یا رسالت کے بارے میں سمجھنا بھی الحمدللہ مشکل نہیں ہے، ضد نہ ہو. ضد اگر آ جائے تو پھر آدمی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. یا اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کے جو سمجھنے اور ہدایت کے طریق ہے، راستے ہیں، وہ بند کر دیتے. لیکن سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے وہ قیامت، کیونکہ قیامت کا تعلق جو ہے نا، یاد رکھو، یہ عالم غیب سے ہے. اور عالم غیب ایسی چیز ہے جو ہم نے دیکھا نہیں، سنا، صرف سنا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، ایمان لانا بڑا مشکل ہے.
اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دلائل جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں. دلائل عقلی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی عقل سے دلیل دیتا ہے، اس کو علماء کہتے ہیں دلائل عقلیہ. اسی طرح دلائل نقلیہ ہوتے ہیں. نقلیہ کا کیا معنی ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، آدمی سابقہ کتابوں کا حوالہ دیتا. جب یہودیوں نے رجم کا انکار کیا تو انہوں نے فرمایا لے آؤ تورات، تمہاری تورات میں کیا ہے؟ تو یہ دلائل نقلیہ ہوتے ہیں. عقلیہ ہوتے ہیں کہ اس میں کتاب کا تو تعلق نہیں لیکن عقل کا تعلق. جیسا کہ تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے یا امام ابو یوسف کے بارے میں ہے، اللہ اعلم. بہرحال ان ائمہ میں سے تقریباً امام محمد کے بارے میں. تو اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ بڑا احترام کرتے تھے اور مخالف جو تھے وہ جلتے تھے، ان کو حسد ہوتا تھا کہ بھئی ان کی زیادہ عزت کیوں ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی بات سوچو کہ جس سے امام محمد کی بادشاہ کے نظروں میں وہ جو مقام ہے نا، جو وقعت ہے، جو عظمت ہے، وہ ختم ہو جائے. ہر بات میں بادشاہ اسی سے پوچھتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں سنتے. تو یہ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے. اللہ والوں کے دل میں تو خیر نہیں ہوتی. جن کے نفس جو ہیں وہ نفس سے مطمئنہ ہو چکے ہیں، ان کو تو خیر ان چیزوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. بہرحال انہوں نے کچھ سوالات مرتب کیے اور بادشاہ سے کہا کہ جب امام محمد تشریف لائیں تو آپ ان سے یہ سوال پوچھیں، لیکن ساتھ شرط لگا دیں کہ امام صاحب کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے جواب دیں. اور مجھے اسی مجلس میں فوری طور پر جواب چاہیے اور ہو بھی عقل سے. امام محمد رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ آج مجلس کا رنگ کچھ بدلا ہے اور بادشاہ کے بھی استقبال میں وہ زیادہ جوش جذبہ نہیں ہے. سمجھ گئے کہ کوئی سازش ہو چکی ہے. بیٹھ گئے. بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ عقل سے دیں، نقل سے، ہمیں کتابوں سے نہیں چاہیے. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھیں، اگر مجھے جواب اللہ نے سمجھا دیا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی جواب نہ آئے تو کسی اور عالم کے پاس بھیج دیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھیں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی جو زمین ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس کا جو نقطہ مرکزی ہے، یعنی جو درمیانی جگہ ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، کیونکہ جب تک مرکز نہ ہو تو ہلکا تو بنتا نہیں ہے. آپ پرکار سے اگر کوئی دائرہ بنائیں گے تو اس کے لیے مرکز چاہیے نا. مرکز ہی نہ ہو تو دائرہ کیسے بنے گا؟ تو وہ مرکزی جگہ کون سی ہے؟ اس کا آپ ہمیں عقل سے جواب دیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے ہیں کہ اصل تو بادشاہ مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے نا، کوئی سوال سمجھنا تو نہیں چاہتا.
امام صاحب کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی نا، آپ نے وہ لکڑی رکھ دی، فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہی جگہ ہے، برکتی نقطہ یہی ہے، یہی درمیانی جگہ، یہی جگہ، یہ جگہ۔ بادشاہ نے کہا امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دلیل فرمائے، پیمائش کروا لو، یہی جگہ جو ہے برکتی جگہ ہے، آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ پیمائش کروائیں۔ اب بادشاہ نے مولویوں کو دیکھا، وہ جو خوشامدی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی اس سوال کو جانے دو، اب اس نے تو ہمیں پٹواری بنا دیا، کون ساری زمین کی پیمائش کرے گا؟ بس ٹھیک ہے جواب۔ تو دوسرا بادشاہ نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب مولوی نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شیطان کو آگ، اور آگ بھی خالص جو بالکل اوپر جا کے اٹھتی ہے، جس میں دھواں باقی نہیں رہتا، آمیزش باقی نہیں رہتی، خالص آگ، اس سے ہم نے پیدا کیا۔ تو قرآن ہے۔ انہوں نے کہا جی بس ہمارا سوال پھر یہ ہے کہ اگر شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور قیامت میں بھی اللہ شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، تو آگ کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو کون سی تکلیف ہے؟ پھر شیطان کو کون سی تکلیف ہوگی؟ آگ ہے، آگ کو اٹھایا ہم نے، آگ میں ڈال دیا، تو شیطان کو پھر تکلیف تو نہ ہوئی نا جہنم میں؟ جہنم بھی آگ ہے اور وہ بھی آگ ہے، وہ تو کوئی جد جا کے اپنی کون سے مل گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب تو میں دیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈیلا چاہیے مجھے۔ بادشاہ نے حکم کیا، جلدی سے بھاگ کے لے آئے، مٹی کا ایک ڈیلا لینا تھا، لے آئے۔ تو امام صاحب نے پکڑ کے وہ جو سامنے بیٹھے تھے نا مولوی صاحب، اس میں سے ایک کو مارا دو سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تکلیف ہوئی آپ کو؟ ہاں تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، میں نے بھی مٹی کو مٹی ماری ہے، تکلیف کیوں ہوئی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، اور کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اور میں نے بھی تمہیں مٹی ماری ہے، پھر تکلیف کیوں ہوئی ہے تمہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جنس سے بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ اگر مٹی والوں کو مٹی سے عذاب دیا جا سکتا ہے تو آگ والوں کو بھی اللہ آگ سے بھی عذاب دینے پہ قادر ہے۔ آگ کے درجات ہوں گے، یہ تو ایک درجہ ہے جو پوری دنیا میں آگ جل رہی ہے، 99 درجہ جو ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ تو جہنم میں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی اب اس کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی حل ہو گیا، اب اس کا جواب بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا امام محمد بس ایک اہم سوال ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچ کے جواب دیں۔ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ علماء کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کی ایک شان ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ جب ہر وقت اللہ کی ایک شان ہے، تو اس گھڑی میں اس وقت میں خدا کیا کر رہا ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ امام محمد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جتنے سوال کیے ہیں وہ مخلوقات کے بارے میں تھے، اب آپ نے سوال کیا خالق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اس کا جواب میں ایک شکل میں دوں گا کہ آپ مہربانی کر کے دوسری کرسی پہ بیٹھے، میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے بادشاہ کے بارے میں جواب دوں گا۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بادشاہ ساتھ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. امام صاحب نے فرمایا اب پوچھو. نے کہا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو بٹھا دیا. پر یہی تو خدا کر رہا ہے. یہ خدا نے کیا نا، میری طاقت ہے کہ میں آپ کو کرسی سے اتار دوں. یہ اللہ کی شان ہے نا، جس کو چاہے دے. تو اس لیے یا اس کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ، کہ عقل سے آدمی کو خصم کو بنوایا جائے کہ اس کے لیے پھر کوئی مفر باقی نہ رہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم اپنے رب کے بارے میں بتاؤ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے خدا کی صفت یہ ہے وہ جلاتے بھی ہیں وہ مارتے بھی ہیں. بادشاہ کہنے لگا یہ تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. میں اگر چاہوں تو اس کو سزائے موت دے دوں، میں سزائے موت والے کو چاہوں تو آزاد کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بادشاہ کو سمجھ ہی نہیں آیا ہے. زندہ انسان کو سزا دینا یا چھوڑ دینا یہ الگ بات ہے، کسی کو عدم سے پیدا کر کے موت دینا الگ بات ہے. اس بیچارے کو تو سمجھ ہی نہیں آیا ہے. اتنی بات کرو جو اس کے عقل کے مطابق ہو. اب حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں، اور اگر تم بھی خدا ہو تو آج مغرب سے نکالو. اب یہ بات جو ہے تو کھلی بات تھی نا کہ جی سورج ادھر سے نکلتا ہے، تم خدا بنتے ہو تو ادھر سے نکال کے دکھا دو. فبہت الذی کفر. اب کافر ہکا بکا رہ گیا. اب کیا جواب دے جی کیسے جائے سورج کو نکالنے کے لیے؟ تو اب دلیل جو تھی نا وہ عقل پہ جب لگی تو اس کے بعد چپ ہو گیا، جواب ہی نہ بنا. تو اب اس لیے اللہ نے فرمایا ہدایت تو ہم ماننے والوں کو دیتے ہیں، جو مشرک ہیں جو کافر ہیں جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہم بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے. اسی لیے اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ نے قصہ عزیر بیان کیا ہے کہ موت کیسے اللہ دیتا ہے اور حیات کیسے اللہ دیتا ہے، تاکہ وہ وضاحت ہو جائے، وہ دلائل کے ذریعے واضح کہ اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، اس کے بعد زندہ کر دیا. تو اللہ تعالی کی تو قدرت ہے نا، وہ تو کمال قدرت ہے. اور 100 سال کے گزرنے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. پیغمبر نے کہا کہ اللہ بھی ہاں شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام. 100 سال گزر گیا ہے حضرت. یاد رکھو پیغمبر عالم الغیب ہوں تو ان کو پتہ نہ ہو کتنی مدت گزر گئی ہے، اور تو 100 سال کو بھی ایک دن بنا رہے ہیں. اور اس میں خدا کی کمال قدرت بھی دیکھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو کہ اللہ نے فاماتہ اللہ مئۃ عام 100 سال، لیکن 100 سال میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے شان سے رکھا، ایسے آرام سے رکھا کہ 100 سال کے بعد جب زندہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرا. یہ بھی تو شان ہے نا. کیوں؟ اگر 100 سال میں ناخن بڑھنے دیتے تو کہاں پہنچ جاتے، بال بڑھنے دیتے تو بال تو جناب 1 میل لمبے ہو جاتے. اگر اس کے بعد پھر بدن بڑھنے دیتے تو کپڑے کیسے پورے آتے. اللہ نے سارے نظام کو روک دیا کہ جہاں ہو یہی رہنے دو، بس میرا نبی گویا سو رہا ہے.
اس کے بدن پر، اس کے جسد پر، اس کے وجود پر ذرے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حالانکہ موت ہے، نیند نہیں ہے، اماتہ اللہ، موت ہے، لیکن موت کے بعد بھی اللہ نے کیسے حفاظت سے رکھا ہے کہ 100 سال گزر گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاں جی کتنی مدت گزری؟ انہوں نے کہا اللہ میاں اس وقت سورج یہاں تھا، اب ادھر ہے، شاید کوئی دن کا کچھ حصہ گزر گیا۔ نہیں بل لبثت 100 عام، اور پھر اللہ نے دیکھیں دلیل کیسے سمجھائی، فانظر الی طعامک لم یتسنہ، میرے پیغمبر اپنے کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو، تم تو میرے نبی ہو، میں نے تو وہ پانی بھی نہیں بدلنے دیا، ورنہ پانی کھڑا ہو جائے، کافی دیر گزر جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تغیر آ جاتا ہے، لیکن میں نے تو پانی بھی نہیں بدلنے دیا ہے، تیرا کھانا بھی نہیں بدلنے دیا ہے، روٹی رکھ دو باسی ہو جائے گی، گل جائے گی، سڑ جائے گی، ہوا پیدا ہو جائے گی، اسے رکھی ہوئی ہے۔ اِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، یا اللہ 100 سال کے بعد میں مر گیا تھا اور پھر آپ نے مجھے زندہ فرما دیا، باقی میرا ایمان ہے، لیکن یہ کیفیت احیاء جو ہے، کیفیت تخلیق جو ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر گھبراتے کیوں، ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے، فانظر الی حمارک، وہ جو آپ کا گدھا تھا نا، دیکھو وہ بھی تو مر گیا نا، اس کی بھی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھو ہم اس کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے احیاء اور موت اور اس کا پورا منظر بیان فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلائل عقلیہ بھی ہوتی ہیں کہ آدمی دلیل عقل سے دیتا۔ مثلا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما ہیں مدینہ منورہ میں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا حبر کہتے تھے عالم کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا عالم، وہ حبر کہتے احبار، ان کے بھی عالم تھے، ان کے بھی صوفی تھے، پیر تھے، احبار رہبان۔ تو ان کا ایک بہت بڑا حبر جو تھا، عالم جو تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا بات؟ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ قرآن میں کہتی ہیں کہ جنت میں نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں جس میں کبھی کوئی تغیر نہیں آئے گا، کوئی رنگ نہیں بدلے گا، کوئی ذائقہ نہیں بدلے گا، کوئی بو نہیں بدلے گی، اور نہریں دودھ کی ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ تمہارے پاس تو ایک دن سے زیادہ دودھ نہیں رہ سکتا، پھٹ جاتا ہے، وہاں نہریں چل رہی ہیں لیکن دودھ ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہ شراب ایسے ہوگا پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگا جیسے جانور کا پیشاب ہوتا ہے، بد ذائقہ، اور جس کے پینے سے عقل جواب دے جاتی ہے، جس کے پینے سے صدا پیدا ہوتی ہے،
جس کے پینے سے معدہ تباہ ہو جاتا ہے، جس کے پینے سے الٹیاں لگ جاتی ہیں، جس کے پینے سے آدمی بکواس کرتا ہے، وہ شراب ایسا نہیں ہوگا، وہ تو جنت کا شراب ہے نا۔ یسقون من رحیق مختوم، اللہ نے فرمایا میں اپنے ابرار کو جنت کا ایسا خالص شراب پلاؤں گا کہ جن کی بوتلوں پہ باقاعدہ سیل لگی ہوگی، وہ میرا بندہ آ کے خود کھولے گا۔ اور دنیا میں تم مہریں لگاتی ہو، مٹی سے لگتی ہیں، پلاسٹک سے لگتی ہیں، ربڑ سے لگتی ہیں، لیکن وہ ختام مسک، وہ تو اللہ پاک وہاں جو سیل لگائیں گے وہ بھی مشک سے لگائی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھی 4 نہریں ہیں، پانی کی ہے، دودھ کی ہے، شراب کی ہے اور شہد کی نہر ہے، اور ان سب کا اصل جو ہے، مرکز جو ہے، منبع جو ہے وہ عرش کے نیچے سے ہے۔ تمام نہریں جو ہیں وہ عرش کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھی ہیڈ جو ہے، مثلا ہیڈ پاجنت ہے یا تربیلا ہے یا اور کوئی ہے، تو ہیڈ جب ایک ہے اس سے نہریں نکل رہی ہیں، اگر پانی ہے تو پانی نکلے گی۔ یہ کیسے کہ ہیڈ تو ایک ہو، اگر نہریں اگر الگ الگ ہو، یہ پانی کی ہے، یہ دودھ کی ہے، یہ شراب کی ہے اور یہ شہد کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں نا کہ وہاں مرکز بھی الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا۔ ایک پہاڑ سے پانی کی نکل رہی ہے، ایک پہاڑ سے دودھ کی نکل رہی ہے، ایک پہاڑ سے شراب، تو آپ کہتے ہیں سارے عرش کے نیچے ہیں۔ تو اگر ہیڈ ایک ہے، مرکز ایک ہے، مقام ایک ہے، تو آگے 4 نہریں کیسے ہو جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑا فہم دیا تھا، اور پھر حضور کی دعا تھی، حضور پاک نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جب آپ یمن کے لیے بھیجے گئے تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجے ہیں، میری چھوٹی عمر ہے، میں تو بالکل نوجوان آدمی ہوں، چھوٹی عمر ہے، وہاں تو بڑے بڑے مشکل مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ تو حضور نے دعا کی کہ اللہم علمہ، یا اللہ حضرت علی کو علم عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کے بعد پھر مجھے کبھی فیصلے میں، کبھی کسی مسئلے میں تکلیف نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی کرو، ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کہا جی فرمائیں۔ اور فرمایا اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیری آنکھ سے پانی نکلتا ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے، آدمی روتا ہے تب بھی تو پانی نکلتا ہے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو آدمی آنسو پانی ہی ہے نا۔ اب میں کبھی تمہارے ناک سے بھی پانی بہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل بہتا ہے، جب نظرہ ہو جائے تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس بہہ رہا ہے، پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ اب میں کبھی کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی تکلیف ہو جائے یا پانی پڑ جائے پھر پانی ایسا نکلتا ہے، باقاعدہ اس کو نکالا بھی جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے منہ سے بھی بلغم یا تھوک لعاب نکلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی نکلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ مرکز ایک ہے، لیکن آنکھ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، کان والے پانی کا ذائقہ الگ ہے، تو جو خدا یہ 4 مختلف ذائقے ایک مرکز کے تابع بنا سکتا ہے وہ جنت میں نہیں بنا سکتا ہے؟ عقلی دلیل تھی نا۔ اب ہیبر جو تھا خاموش ہو گیا، جواب ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے ہندوستان میں، دلی میں یا پتہ نہیں کسی اور جگہ میں، ایک پادری نے چیلنج دیا تھا مسلمانوں کو کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اگر تم لوگوں میں طاقت ہے تو آئے میرا مقابلہ کریں، مناظرہ کریں۔
تو حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مناظرہ کریں گے. دن مقرر ہو گیا. اب لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آ گئی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیر ہو گئی. اور وہ پادری جو تھا وہ آپ کی آمد سے پہلے پہنچ گیا. اور اب وہ سٹیج پہ کھڑا ہے اور چیخ رہا ہے اور شور کر رہا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا مولوی بھاگ گیا. اصل بات یہ تھی کہ حضرت تھے بڑے سادہ طبیعت کے. اسٹیشن سے جب اترے نا تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اتنا بڑا آدمی یہ ہوگا. سادہ کپڑے، سادہ پاجامہ، سادہ کرتا، سادہ ٹوپلی ٹوپی. تو حضرت اپنا ٹانگا شانگا پکڑ کے آئے تو پہنچنے میں دیر ہو گئی. وہ جو لینے والے کھڑے تھے انہوں نے کہا تو بڑا مولوی ہوگا، بڑا آگے پیچھے بندے ہوں گے، خدم ہوں گے، طلباء ہوں گے، کوئی شان شوکت ہوگی. وہ حضرت تو سادہ آدمی تھے. تو بہرحال وہ چیخ رہا تھا کہ ایک آدمی شکر خندیاں بیچ رہا تھا، ایسی جو جلسے کے باہر یعنی سڑک کے کنارے اس نے اپنی ریڑھی لگائی ہوئی تھی، اس میں شکر گندیاں بیچ رہا تھا. اس کو غصہ آیا. وہ جناب شکر گندیاں چھوڑ دی. وہ آہستہ آہستہ چلتے 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 اسٹیج کے قریب پہنچ گیا اور نے کہا پادری صاحب ٹھہرو ایک بات سنو، کیا تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی خدا کا بیٹا ہے. اور نے کہا خدا کا ایک بیٹا ہے یا اور بھی کوئی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کا ایک بیٹا ہے. انہوں نے کہا یار چھوڑو، میں شکر گندیاں بیچتا ہوں، میرے 8 بیٹے ہیں. ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا جو صرف ایک بیٹا پیدا کیا اس کے بعد ختم ہو گیا. اب دلیل عقلی ایسی تھی کہ پادری صاحب کا منہ ہی بند ہو گیا، مناظرے سے پہلے ختم ہو گئے. آپ انہوں نے کہا اچھا خدا ہے، ایک بیٹا پیدا کر کے بس خلاص ہو گئے. یہ کیا ہے؟ اب اس کو تو جواب ہی نہ آئے نا، کیا جواب دے؟ اور اگر بیٹے سے مراد ہے یعنی پیارا، حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اللہ کو محبوب ہے، تو پھر سارے پیغمبر محبوب ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دلائل عقلیہ ہوتے ہیں. تو ایک ساری محنت میں نے اس لیے کی ہے کہ قیامت کا مسئلہ تمہیں عقل سے سمجھ نہیں آ سکتا، دلائل عقلیہ سے سمجھ نہیں آ سکتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اور قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. اب عقل تو نہیں مانتی نا کہ فرشتے کہاں سے داخل ہوئے. قبر تو ویسے کی ویسے ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہوا. عقل تو نہیں مانتی نا کہ مرنے والا جو ہے وہ پنجابی بولتا ہے یا وہ ہندی بولتا ہے یا وہ سندھی بولتا ہے یا پشتو بولتا ہے، لیکن سوال تو عربی میں ہوگا. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ تو ابھی بھی کرو کسی پٹھان کو، اس کو کیا پتا کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو جواب کیسے دے گا؟ اچھا اب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو اس کی قبر کو جو ہے وہ 70 گز کے برابر کھول دیا جائے گا، وسعت پیدا ہو جائے گی. تو اگر ایک قبر کو ہم 70 گز کھولیں تو ساتھ عورت کی قبر ہے، تو عورت مرد کی قبر میں آ جائے گی، مرد عورت کی قبر میں چلا جائے گا. عقل مانتا ہے؟ کیسے عقل سے کیسے سمجھائیں گے آپ؟ اب جناب اسلام یہ کہتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی نعیم برحق ہے. جو سوال جواب میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. تو کیا مطلب ہے کہ بھی جنت آسمانوں میں ہے، کھڑکی زمین سے کھلے گی؟ اچھا اسی طرح آتی ہیں کہ وہ جو ان کے کافروں کو باندھنے کے لیے زنجیر ہوگا، اس کا عرض جو ہے، چوڑائی جو ہے 70 ذراع، 70 ہاتھ. اس کو اس کے اندر باندھو. 70 ہاتھ کے زنجیر جس کا چوڑائی 70 ہاتھ ہو تو کافر اس کے اندر یوں آ جائے گا، یوں لپیٹیں گے آپ اس کو. تو عقل یہاں کام نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ قیامت پر جو ایمان ہے وہ سمعی دلائل سے ہوگا، وہ عقلی دلائل سے نہیں ہوگا۔ وہاں عقل کام نہیں کرتی ہے، وہاں تو جس کا ایمان ہے اللہ اللہ کے رسول پر، اس کے لیے تو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، اور جو اللہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے اس کو عقل سے سمجھانا جو ہے پھر بہت بڑا مشکل مسئلہ۔ گو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کل دنیا ایسی ترقی کر رہی ہے کہ اب وہ حقیقتیں جو قرآن مجید میں اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی نا، اب اس پر دنیا کا علم پہنچ رہا ہے اور وہ مانتے آ رہے ہیں۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ اللہ نے فرمایا سب امت کے سامنے، بندوں کے سامنے آ جائے۔ اس لیے بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ قیامت کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، احوال قبر کے بارے میں، نعیم قبر کے بارے میں، سوال جواب کے بارے میں، میزان کے بارے میں، صراط کے بارے میں، یہ دلائل سمعیہ کام آئیں گے، دلائل عقلیہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری بیٹی کو سبق جلدی یاد ہو جائے۔ بھئی ایک دعا برائے حفظ ہے، وہ مختلف کتابیں جو دعاؤں کی ہوتی ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وہ کتاب لے کے اس میں ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے، انشاءاللہ حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بہن جو ہے مرتد ہو گئی ہے۔ مرتد قبر پہ سیدھے کرنے سے آدمی مرتد نہیں ہو جاتا، یہ غلط بات ہے۔ بعض لوگ جاہل ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو تعظیم سمجھ کے کرتے ہیں تو فاسق ہے، اگر وہ اس کی عبادت سمجھ کے کریں گے تو کافر ہوں گے۔ بہرحال آپ اپنی بہن کو مل سکتی ہیں، آپ اس کو ملے گی، نہیں ملے گی تو اس کو ہدایت کیسے ہوگی؟ آپ اس کو ملیں، آپ اس کو علماء کی تقریریں سنائیں، اچھی کتابیں پڑھنے کو دیں تاکہ اللہ اس کی ہدایت کرے۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، باتیں نہیں کرتا، زمزم پلائیں، اللہ مشکل حل کرے۔ قبر پر سورت بقرہ پڑھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا، خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی مرنے کے قریب ہے تو جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، یعنی جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو سورت یاسین پڑھو۔ سورت یاسین پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو اس کے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اگر مرد نہ ہو عورت تو عورت پڑھے، کوئی بات نہیں، عورت بھی تو انسان ہے، قرآن کھول کے پڑھ لے۔ اذان نہیں دینی ہے، اذان بچہ پیدا ہوتا ہے دی جاتی ہے، مرنے والے کے کان میں نہیں دی جاتی۔ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کی میت 4 پائی پر اٹھائی جاتی ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں 4 آدمی اٹھائیں، 10 قدم گنتی کرو، پھر جو اٹھایا ہے ان کو تبدیل کرو، پھر 10 قدم کے بعد کھڑا ہو جاؤ۔ یہ ساری بدعات ہیں، منکرات ہیں، احداث ہیں جن کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آب زمزم سے زندہ آدمی بھی غسل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کپڑا بھی اس کو دھویا جا سکتا ہے۔
آب زمزم سے کسی مردے کو غسل دیا جائے اور پانی نہیں ہے تو دیا جا سکتا ہے. آب زمزم کو گرم کیا جا سکتا ہے. جب حاجی کو گرم کیا جا سکتا ہے تو آب زمزم کیوں گرم نہیں کیا جا سکتا؟ تمہیں دھوپ لگتی ہے، تم گرم ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ تو حاجی تو گرم ہو سکتا ہے، زمزم گرم نہیں ہو سکتا. عجیب لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں. داڑھی منڈانے کا مسئلہ کبھی پوچھا ہے؟ عورتوں کے بے پردگی کا مسئلہ آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ اللہ کے حرم کو جو اسٹیڈیو بنایا ہوا ہے، ہر آدمی تصویریں لے رہا ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی. یہ مسئلہ کبھی پوچھا ہے؟ زمزم گرم ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے. پانی ہے، گرم بھی ہو سکتا ہے، نرم بھی ہو سکتا ہے. اگر حرم میں ایک نماز قضا ہم ادا کریں، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ 1,00,000 نماز ادا ہو گئی پھر تو تم ایک نماز پڑھ لو تو باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہا کس نے آپ کو مانا ہے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، عدد نہیں پورا ہو جائے گا. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. مجھے 2 ریال ملے ہیں، کہاں جمع کراؤں؟ کہیں نہ کراؤ، کسی غریب کو دے دو یار. 2 ریال ملے اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہے. 200 ملتے بجاوے مسئلہ پوچھے. تھوڑے پیسے ہیں نا، نیک بن گیا بیچارہ. آپ جناب غریبوں کو دے دیں. اگر ہم میقات پہ آ جائیں، عصر کی نماز ہو جائے اور ہم نے میقات سے عمرے کی احرام باندھ کے نیت کرنی ہے تو نماز نہ پڑھیں، بغیر نماز کے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ بس. کوئی ضروری نہیں نماز پڑھنا، وہ تو سنت الاحرام ہے. جب وقت ہی منع کا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لبیک پڑھ کے آ جائے. جو لوگ احرام ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اور ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا. تو جب نماز اور طواف ہی نہیں ہوگا تو عمرہ کیا ہوگا؟ بھائی اب اتنا لمبا کون پڑھنے کے لیے بیٹھے گا؟ میرے گھر میں بچوں میں جنات ہے، مجھے جنات کا کوئی پتہ نہیں. کسی آدمی سے رجوع کرو جو یہ کام جانتا ہو. میں نہیں جانتا. مجھ سے تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو میں جنات کو کہاں ٹھیک کر لوں گا؟ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے شرارت کے لیے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. تو میرے سے تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے، جنات کو کیسے ٹھیک کر دوں گا؟ کوئی عالم تلاش کرو. بہرحال جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے علاج سورۃ البقرہ ہے کہ اپنے گھر میں سارے گھر والے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، جن بھوت سب بھاگ جائیں گے. کہتے جی کہ عرفات والے دن اگر ہم مکے والے ہیں، مکے میں رہنے والے، تو حنفی مسلک میں نماز پوری ہے، باقی امہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھنی ہے. کہتے جی کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ دوسروں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. انا للہ. کہتے ہیں کہ میں چونکہ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتا ہوں لہذا مجھے بھی گستاخ کہتے ہیں. تو عاشق وہ ہوتے ہیں جو قوالیاں سنتے ہیں، عاشق وہ ہوتے ہیں جو مجرے کرواتے ہیں، عاشق وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیر مرشد کی مزار پر عرس کے موقع پہ سرکس اور تھیٹر لگواتے ہیں. یعنی وہ کام دین ہے اور تبلیغ دین کرنا جو ہے گستاخی ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ صرف علاج یہ ہے کہ دعا کرو اللہ ہدایت دے.
میری بہن کی ولادت ہوئی، اس کے بچہ پتہ نہیں چھوٹا ہے، روتا ہے، تو ہر چھوٹا بچہ روتا ہے، یہ کوئی نئی بات ہے؟ زیادہ روتا ہے زمزم پلاؤ بھائی، یعنی اللہ نے جو آگ پیدا کی ہے گویا اس کی 100 ڈگری ہے، یہ تو حدیث میں ہے، صرف 1 ڈگری ظاہر کی گئی ہے دنیا میں، باقی محفوظ ہیں جو قیامت میں جہنم میں ظاہر کی جائیں، یعنی 100 درجہ طاقت ہے، دنیا میں صرف 1 درجہ بھیجا گیا ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، اگر آدمی پر قرضہ ہے تو اتارنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرو اور اس کے بعد کم از کم روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ قرضہ اتار دیں گے۔ سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں، بس اسٹینڈ پہ پہنچے ہیں تو نماز ہوگی، پوری پڑھیں گے، جب تک گھر کے اس شہر کی علامات سے نہ نکل جائے اس وقت تک سفر شروع نہیں ہوتا۔ نفلی طواف میں نہ رمل ہوتی ہے اور نہ اجتباء ہوتا ہے۔ رکن یمانی سے ہم نے شروع نہیں کرنا ہے، حجر اسود کے قریب بالکل اس کے کونے کے برابر کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ایک آدمی اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ طواف کروا رہا ہے، استلام کرتے وقت اس کا چہرہ حجر اسود یا کعبۃ اللہ کی طرف تھا، نہ اس نے اپنی والدہ کو بتایا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہر چکر میں حجر اسود کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں، چلتے چلتے اللہ اکبر کہہ دو۔ میں پیروں کا پتہ نہیں مریض ہو چھوڑنا چاہتا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، اچھا ہیروئن کا مریض ہو تو اس علاقے کو چھوڑ دو، کسی دوسری دین والی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ 2-3 مہینے، جب تک اپنا ماحول نہیں چھوڑو گے نشہ نہیں چھوٹتا۔ اگر عمرہ کرنے ہوئے ایک عورت صفا مروہ دوڑتے دوڑتے تھک گئی اور بیٹھ کے دم نکال کے پھر کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کوئی نماز عصر کے بعد نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوب جائے، اور اسی طرح فجر کے بعد نہیں ہے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ تو لہذا آپ عصر کے بعد ریاض الجنہ میں بالکل 2 رکعت نہ پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صاحب نکاح بھی پڑھاتے ہیں عمرے کے لیے آدمی آئے نکاح بھی پڑھاتے ہیں بات کر کے دیکھیے